مدینہ میں ایک حمام تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس خاتون کو نہلانے کے لیے لایا گیا۔ اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے کہا، یہ بدکار ہے، اور اس کی کمر کو نیچے سے ایک ہاتھ مارا، لیکن برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ مردہ خاتون کے جسم سے چپک گیا۔ عورتوں نے بہت کوشش اور تدبیر کی لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی کیونکہ معاملہ یہ عجیب تھا، ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت سے چپکا ہوا ہے، اور اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردہ خاتون کو دفن کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لواحقین الگ پریشان ہو گئے۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فقہاء سے مشورہ کیا، بعد نے رائے دی کہ اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ تھی کہ مردہ خاتون کے جس حصے سے اس زندہ عورت کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردہ خاتون کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ شہر کا والی اور حاکم حضرت امام مالک کا قدر شناس اور ان کے فہم و فراست کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس بارے میں حضرت امام مالک سے بات کر کے ان کی رائے نہ لے لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ حضرت امام مالک کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ خاتون کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ خاتون پر اس زندہ عورت نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہٰذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ تہمت لگانے کی شرعی حد 80 کوڑے ہیں، یعنی 80 کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ 1 2 10 20 50 60 70 بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ عورت کا ہاتھ مردہ خاتون کی کمر کے نچلے حصے سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ خاتون کے جسم سے الگ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔